بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ زمانے کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے، روکا اور ایک طرف لے گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب ہوئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کان اس کی طرف لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی دیر تک اس کی نحیف آواز کی طرف کان لگائے رکھے اور اس وقت تک انصراف نہیں کیا جب تک کہ اس کی ضرورت کو پورا نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کی طرف واپس آئے جو کافی دیر سے کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے آدمیوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، جانتے بھی ہو کہ یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کا شکوہ اللہ تعالی نے ساتوں آسمان کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خدا کی قسم، اگر وہ رات تک میرے پاس سے واپس نہ جاتی تو میں بھی ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ ہوتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ سے دور کسی جگہ پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ جب وہاں سے چراغ کی دھیمی دھیمی سی روشنی محسوس ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جھونپڑی کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا سیاہ رنگ کے کپڑے پر بیٹھی ہے اور اندھیرا چھا رہا ہے۔ اس چراغ کے باوجود اندھیرا بدستور قائم ہے اور وہ مسکین حالت میں یہ شعر پڑھ رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیک لوگوں کا درود ہو، نیک برگزیدہ لوگ تجھ پر درود بھیجیں، بے شک تو نگران اور وقت سحر رونے والا تھا، کاش مجھے معلوم ہوتا اور خدائی فیصلے مقرر ہیں، کیا تم مجھے اور میرے حبیب کو اس گھر میں جمع کر دو گے؟ بڑھیا کی یہ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اثر انداز ہوئیں اور ان کو گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ پھر زاروں قطار رونے لگے اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑھیا نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس وقت آہو بکا کا غلبہ تھا، میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ کہنے لگی، مجھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کام؟ اور اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لینے آیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھولو، اللہ تم پر رحم کرے، تم گھبراؤ نہیں۔ چنانچہ بڑھیا نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے۔ پھر فرمایا کہ ابھی جو الفاظ تم کہہ رہی تھی وہ دوبارہ دہراؤ۔ جب بڑھیا وہ الفاظ کہہ کر فارغ ہوئی تو فرمایا کہ میری درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ چنانچہ اس بڑھیا نے کہا، وَعَمَرَ فَاغْفِرْ لَهُ یا غفار، یعنی اے غفار، ہمارے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مدینے کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے، اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز بسلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ ضرور ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کر جاتا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کون ان سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی۔ آپ اپنے سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے، ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے صحابہ کرام کی۔ اللہ پاک ہمیں ان کے طریقوں پہ چلنے والا بنائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر واقعہ اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔